قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 30ویں پارے میں آج ہم نے ایک نئی سورت کا آغاز کرنا ہے۔ اس کا نام ہے سورۃ التکویر۔ سورت کا معنی نشانی ہے، اور تکویر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو لپیٹنا۔ جیسے انسان اپنے سر پہ امامہ اور پگڑی باندھتا ہے اور اس کو لپیٹتا ہے، اس کو بھی عربی میں اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جو سورت ہے یہ مکی ہے، اور اس مکی سورت کے اندر ایمان بالآخرت جو ہے اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، اور ہمارے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا۔ پہلے تو کچھ نشانیاں اور علامتیں ظاہر ہوں گی، پھر سور پھونکا جائے گا۔ ایک جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اور ایک جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ساری کائنات اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گی۔ یہ جو ہے نفختین بھی اس کو کہا جاتا ہے، سواد واو رے سور، سور میں پھونک مارا جانا، اور حضرت اسرافیل کو اللہ نے اسی کام کے لیے متعین فرمایا ہے۔ تو یہاں جو ابتدائی اس کی 12-13 آیات ہیں، ان میں سے آدھی آیات میں پہلے سور کے حوالے سے کچھ نشانیاں ہیں، اور کچھ جو حوالے ہیں وہ دوسرے سور کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت ہے، اور جو دوسرا بڑا مرکزی موضوع ہے اس کا وہ قرآن مجید فرقان حمید اور نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات بابرکات ہے وہ ہے۔ گویا کہ 3 بڑے عقائد، ایمان بالآخرت، عقیدہ رسالت، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت ہے اس میں اس کی طرف اشارہ کیے گئے ہیں۔ اور اس کے اندر 29 آیات مبارکہ ہیں، اور مکی صورت ہے، اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اس کے اندر۔ ترجمے میں کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا کا معنی جب ہے، یہ ظرف کے لیے ہے، ظرف زمان، ایک وقت کی طرف یاد دہانی ہے کہ یاد کرو جب الشمس سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس کائنات کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ یہ نفخ اولا ہوگا، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا کائنات کی ہر چیز اپنی خاصیت کو کھو بیٹھے گی، انسان اپنا عقل، حتیٰ کہ جانور بھی۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے اذا الشمس کورت، یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، النجوم جمع ہے نجم کی، اسی سے نکلا ہے نجومی جو انسان کو حال بتاتا ہے۔ تو نجومی بٹوین دا لائن یہ ذہن میں رکھ لیں، نجومی کی کسی بات پر یقین کرنا یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ کسی کو ہاتھ دکھانا یا کسی نجومی کے پاس جانا، ستاروں کا کوئی علم، اس کا جو یقین ہے وہ اللہ اور اس کے جو رسول اور ان کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ باقی ان علوم کی کہیں اپنی جگہ پر کوئی اہمیت ہے تو وہ بالکل ہے، لیکن وہ ظنی ہے، یقین اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ہے۔ آپ کسی نجومی کو ہاتھ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی 2 شادیاں ہیں۔ بچپن میں یہی سنتے تھے نا ہم بھی کہ ایسے کریں، یہ تو 2 شادیاں 3 ہیں۔ تو یہ جس کا ہاتھ ہی نہ ہو اس کی پھر کتنی ہوں گی؟ ممکن ہے جس کے ہاتھ دونوں نہ ہوں اور اس کی بھی شادی ہو۔ لہٰذا یہ باتیں اپنی جگہ پر ایک علمی حوالے سے پاسبل ہو سکتی ہیں، لیکن یقین اس بات پہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث شریف ہے، جو بندہ کسی ہاتھ دکھانے والے عراف کے پاس گیا اور جو اس نے بتایا اس کے اوپر اس نے یقین کر لیا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد یعنی میں لے کر آیا۔ تو باقی علمی دنیا ہے ساری۔ ڈاکٹر بھی کہے کہ جی آپ کو کل یہ ہو جائے گا تو ممکن ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ سارے علم ظنی ہیں، گمان ہے، ان کا علم ہے صرف۔ یقینی بات ہمیں ایمان ہی سے ملتی ہے، اور ایمان قرآن و سنت کا نام ہے۔ باقی کوئی پنجرے میں بند طوطے سے اگر کوئی پرچی نکلوائے تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے کہ جو خود قید ہے وہ آپ کی آزادی کا پروانہ آپ کو کیسے دے سکتا ہے۔ ہمارے عموماً یہ بھی رواج ہوتا ہے، بند طوطے سے پرچی نکلوا لی، جو پرچی نکلی وہ پڑھ لی۔ تو یہ ساری باتیں فرلو ہیں، ان کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِذَا النُّجُومُ، اور یاد کرو جب ستارے انقدرت بکھر جائیں گے۔ ایک اور لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں کدورت، نفرت کے معنی میں ہوتا ہے۔
بیسیکلی جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اچھی نہیں ہوتی تو کدورت ہوتی ہے، تو قصور اس چیز کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان کا درات ہے، اس کا معنی ہے ستاروں کی جو چمک ہے وہ کھو بیٹھیں گے، ان کی وہ چاشنی چارمنگ اور جو ڈیکوریشن ہے وہ ان کی نہیں رہے گی۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی؟ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر مشرکین کے جو کفار کے کچھ برے عقائد ہیں ان کو بھی کاری ضرب لگائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ سورج کے پجاری تھے، کچھ لوگ چاند کے پجاری تھے، ستاروں کے پجاری تھے، تو ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد ہو، اور وہ ایک ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو یہ بھی اپنی خاصیت کھو بیٹھیں گے جن کو تم خدا مانتے ہو، لہٰذا ان کے ساتھ تمہارا ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں جو نام معروف ہیں دنوں کے، جیسے آج ہم بولتے ہیں سیچرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، تو یہ ڈے کے ساتھ جو کچھ لفظ ہیں یہ بنیادی طور پر اسی پرانی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ منڈے ہے تو یہ مون ڈے ہے، اور جو سن ڈے ہے تو یہ اتوار ہے، سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ ان کی عبادت کا ایک پہلو تھا ان کے اندر، تو آج تک یہی چیزیں رائج ہیں، ورنہ اسلامی جو دن ہیں وہ اور ہیں۔ ہفتے کو یوم السبت کہا جاتا ہے، قرآن میں باقاعدہ لکھا ہے، یہ یہودیوں کا مذہبی دن تھا، اللہ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ اور اسی طرح جو یوم الجمعہ ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ہولی ڈے ہے، ویسے ہولی ڈے ہمارے ہاں چھٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہولی ڈے، ہولی مین تقدس، یہ ایک مقدس دن ہے ان کا، اسی وجہ سے اس کو ہولی ڈے کہا جاتا ہے، جیسے ہولی پروفٹ کہا جاتا ہے یا ہولی بک کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا جو ہولی ڈے ہے وہ جمعہ ہے، یہودیوں کا ہے وہ یوم السبت ہے، اور جو کرسچنز کا ہے وہ اتوار ہے جس کو ہم سنڈے کہتے ہیں۔ تو باقی بھی اسی طرح ان کی عبادت کا کوئی نہ کوئی پہلو اس کے اندر ضرور موجود ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کے اوپر ایک ضرب لگائی گئی ہے کہ جس صورت کے تم پجاری ہو، جو فرعون تھے مصر کے وہ بھی بیسیکلی وہ خدائیت کا دعوے دار تھا، فرعون سارے ہی، لیکن ان کے پیچھے جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ وہ سورج کا جو ان کا خدائی تصور تھا اس کے وہ ایک اوتار تھے لوگوں کے سامنے۔ تو جو فرعون ہے وہ خود بھی خدائیت کا دعوے دار تھا، لیکن وہ ایک جھلک تھا اپنے اس خدا کی جن کو وہ مانتے تھے، اور وہ سورج کا اوتار تھا۔ تو ان بنیادی ساری تہذیبوں پہ کاری ضرب لگائی گئی کہ جب قیامت آئے گی، نہیں نہ مانتے ہو، یہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، تمہارے خدا، تمہارے معبود، ہر چیز اس کائنات کا پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ تم نے یقین ایمان رکھنا ہے تو اللہ پہ رکھو جو اس سورج کا بھی خالق ہے اور ان ستاروں کا بھی خالق ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، واو کا معنی اور، اذا جب، الجبال جبل کی جمع ہے جس کا معنی پہاڑ ہے، جیسے جبل سور، اور بھی بہت سارے پہاڑ ہیں، اور جب پہاڑ سُيِّرَتْ چلا دیے جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ سالڈ ہیں اور اللہ کے حکم سے سالڈ ہیں۔ سورہ نبا میں گزرا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا زمین کے اندر تاکہ بیلنس قائم رہے، اور یہاں جو پہاڑ ہیں ان کو چلا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہارے خدا ہیں ان کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور تم کیسے بے وقوف لوگ ہو کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ ساری کائنات جن کو تم خدا مانتے ہو یہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ سورج ایوری ڈے آتا ہے، چاند، ستارے، پہاڑ، ہر چیز جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اس کی وہ کیا ہے؟ پابند ہے۔ تم اللہ کے حکم کے پابند نہیں، اور خدا کو ایک وحدہ لا شریک نہیں مانتے ہو۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، واو کا معنی اور، اذا جب، العشار عشر 10 سے نکلا ہے، تو یہ عربی اس مفہوم میں جہاں پر قرآن بات بیان فرما رہا ہے، یہ 10 ماہ کی جو پریگننٹ ایک اونٹنی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہے، عُطِّلَتْ، معطل ہونا یعنی کھلا چھوڑ دینا، وہ بھی بھاگ پڑے گی، اپنے حواس کھو بیٹھے گی۔ تو کچھ لوگ جانوروں کے بھی پجاری تھے، آج بھی ہیں اگر دیکھنے ہوں، جیسے گائے کے گوبر کو اور اس کے موتر کو مقدس سمجھتا ہے ہندو آج بھی، جیسے مسلمانوں کے ہاں بھی اپنے تقدسات ہیں وہ ان چیزوں کو مقدس سمجھتا ہے۔ تو اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہندو مذہب موجود تھا، ہندو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا مذہب، تو یہ ساری تہذیبیں ایک دوسرے سے واقف تھے، قرآن ان سب کے اوپر کاری ضرب لگا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب 10 ماہ کی گابھن پریگننٹ اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے گی، پاگل ہو کے بھاگ پڑے گی کہ کیا ہو گیا اس کائنات پوری کے نظام کو۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جو وحشی جانور ہیں ان کی خصوصیت تو یہ ہے کہ جھپٹ پڑنا،
پکڑ لینا ایک دوسرے کو، لیکن یہ بھی سہم جائیں گے۔ کیسے؟ واو کا معنی اور اذا جب، الوحوش جو وحشی قسم کے جانور ہیں، حشرت یہ اکٹھے ہو جائیں گے، حشر سے نکلا ہے، یہ سارے اپنی اپنی اس شکار کو اور اپنی بہادری کو چھوڑ دیں گے اور سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ بھی اپنی اس کیفیت کو بھول جائیں گے۔ قیامت کا معاملہ اتنا شدید ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، واو کا معنی اور اذا جب، البحارو یہ جمع ہے بحر کی، سمندر، سجرت جب ان کو بھڑکا دیا جائے گا، ان کے اندر طغیانی آئے گی، اور اس کی ایک مثال آپ سونامی کی شکل میں دیکھ لیں، کتنی بربادی پھیرتا ہے جب یہ سمندر ایسے آتا ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، یہ بھی میرے حکم کا پابند ہے، تم نہیں ہو اے حضرت انسان جو مجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتے ہو۔ بیسیکلی یہ خطاب مکے کے کفار و مشرکین کو ہے، لیکن ہم سب کو خطاب ہے قرآن مجید کا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، واو کا معنی اور اذا جب، النفوس و نفس کی جمع ہے، جب نفس اور جانیں زُوِّجَتْ جوڑا جوڑا بنا دی جائیں گی۔ تزویج سے ہے شادی، عقد، کانٹریکٹ، وہ بھی چونکہ جوڑا ہوتا ہے نا، تو مرد کو بھی زوج کہتے ہیں اور عورت کو بھی زوج کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہا دیا جاتا ہے زوجہ، تو باقی زوج ہوتا ہے جوڑا کے معنی میں، یعنی تمہاری نکلی ہوئی روح کو دوبارہ تمہارے جسموں کے اندر ڈال کر زوجت کیا بنا دیا جائے گا؟ جوڑا بنا دیا جائے گا۔ تو یہ چونکہ منکر تھے جی اٹھنے کے دوبارہ مرنے کے بعد، تو ان کو کہا گیا وہ وقت دور نہیں ہے جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں سے مل جائیں گے، جو کافر ہیں وہ کافروں سے مل جائیں گے، گروہ در گروہ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک روایت سے جو ہے وہ مفہوم ڈیولپ ہوتا ہے، مفسرین نے اس کے اوپر بات لکھی ہے۔ اور جب جانیں جوڑی جائیں گی، تو جوڑنا مسلمان مسلمان کے ساتھ، کافر کافر کے ساتھ۔ یہاں یہ تھا کہ سنگت تھی نا، اللہ فرما رہا ہے تمہاری ویلڈ دوستی جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، واو کا معنی اور اذا جب، الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، کچھ عربوں کے قبیلوں میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، صرف بچیاں نہیں بچے بھی لوگ زندہ دفن کر دیتے، اور صرف عربوں میں نہیں تھا، یہ باقی ہندوستان کے مختلف قبائل میں بھی تھا۔ اس کی بہت ساری لاجکس تھیں کہ بچی کل بڑی ہو جائے گی تو کسی کے پاس چلی جائے گی، کوئی اس کو اغوا کر لے گا، جو بھی ان کی سینس اور لاجک تھا، تو بچوں کو بھی عموماً وہ غربت کے ڈر سے مار دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے تمہارا۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب زندہ دفن کی ہوئی جو بچی ہے سئلت، اس سے سوال کیا جائے گا، وہ پوچھی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا۔ سئلت ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو جو ہے وہ ورب ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ کے بدلے میں، قُتِلَتْ وہ ماری گئی، اس سے پوچھا جائے گا بس تیرا کیا گناہ تھا، وہ وعدہ معاف گواہ بنے گی اور کہے گی کہ میرے بڑوں نے مجھے ایسے مارا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، واو کا معنی اور اذا جب، الصُّحُفُ کچھ لکھی ہوئی چیز، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے، اور اپنے ہولینس میں یہ معاملہ جو ہے وہ آسمانی کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ قرآن پہلے کمپائل ہوا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، وہ جو نسخے تیار ہوئے تھے ان کو بھی عربی میں صحف اور مصحف کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو صحف کا لفظ ہے یہ صحیفہ نامہ اعمال کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، جس کے اندر کوئی چیز لکھی جاتی ہے۔ پہلے تو مشکل لگتا تھا ہمیں کہ فرشتے کیسے بیٹھتے ہیں، بندہ ذہن میں سوچتا ہے کہ دائیں بائیں فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھتے ہیں، لیکن آج آئی ٹی اور اس دنیا نے ہمیں بتلا دیا کیسے چیزیں کیچ ہو رہی ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں، آن سین ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہمارا سب کچھ جو ہے وہ سیو ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی یہی ایک تصور ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب تمہارے نامہ اعمال نُشِرَتْ، اس کے اوپر ہم نے کل پرسوں بھی دیکھی تھی کچھ الفاظ، اور نشور، نشر، حشر، یہ سارا کچھ اسی معنی میں، کتابوں کا بھی نشر ہونا۔ جب ہم اٹھتے ہیں تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ نشور، اسی کی طرف جو ہے وہ ریزریکشن ہے اور اس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور جب تمہارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، یہ مفہوماً ہے ورنہ تمہارے کا لفظ نہیں۔ واو کا معنی اور اذا جب، الصحف اعمال نامے، نشرت
نشر کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، واو کا معنی اور اذا جب السماء آسمان کوشطت، کوشطت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پڑی ہے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے کسی چیز کو کھینچ لینا، چادر وغیرہ کو، کہ نیچے سے وہ واضح ہو جائے۔ اس عمل کو جو ہے وہ کاف شین تے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، یعنی اس سے اوپر جو باتیں ہیں کائنات کی وہ کون دیکھتا، کون جانتا ہے؟ ہماری تو نگاہ آسمان تک اور تاروں تک کی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرما رہے کائنات کا نظام درم برم، اور آسمان جو ہے اس کی بھی کھال ادھیڑ کر اس کو ننگا کر دیا جائے گا، اپنی وہ بھی طاقت کھو بیٹھے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، واو کا معنی اور اذا جب الجحیم جہنم سُعِّرَتْ، یہ جو کوئلے اور انگارے پکانے کے بعد، گرم کرنے کے بعد گاؤں دیہات میں یا کھلی جگہوں پر لوگ بیٹھ کے آگ تاپتے اور سیکتے ہیں، اس کیفیت کو سُعِّرَت سے تعبیر کیا گیا۔ جب جہنم سُعِّرَت، دہکائی جائے گی، خوب بھڑکائی جائے گی جہنم کی آگ۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور ایک دوسرا جو مد مقابل گروہ جہاں جائے گا وہ جنت ہے، واو کا معنی اور اذا جب الجنت، جنت ازلفت، قریب کر دی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی، اور سارے لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چل پڑیں گے۔ یہاں تک جو قسمیں کھائی گئی ہیں نا، اور یہ یاد دہانیاں اور ریمائنڈر کرایا گیا 13 آیتوں میں، ان کا جو مقصد ہے اب وہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ سارا نظام کیوں قائم ہوگا؟ کیوں؟ عالمت نفس ما احضرت، عالمت جان لے گا، نفسن ہر شخص جان لے گا، ما جو احضرت اس نے پیش کیا ہوگا، جو اس نے تیاری کی ہوگی وہ ہر چیز کو وہ کیا کر لے گا؟ جان لے گا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ احضرت کے بعد نشانی ہے آیت 14 اور اس کے اوپر توئے ہے، یہاں ایک بات جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ جو ریمائنڈر تھے ان کے بعد ایک جملہ ذکر کر دیا گیا اور اس موضوع کو مکمل کر دیا گیا۔ اب جو اگلی بات شروع ہوگی وہ بھی احوال قیامت ہی ہیں، لیکن وہ ایک نئے سینس کے اندر شروع ہوگی، اور آپ اس کو بھی دیکھیں گے کہ جہاں تک بات جا رہی ہے وہاں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جگہ پہ لا لکھا ہوا ہے، لا کا معنی نہیں، یہاں وقف کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کمال طریقے سے آخرت پر ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔